الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة. وفي رواية أخرى ما نقصت صدقة من مال. وفي رواية أخرى إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، عمومی ماحول ہمارا یہ بن رہا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض عبادت کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو عام طور پر زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ادا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، چونکہ زکوٰۃ بھی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن اخلاق اربعہ یعنی 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے، ان میں ایک چیز مٹی بھی ہے، اور مٹی کی خاصیت ہے بخل. زمین میں بے شمار خزائن مدفون ہے، زمین خود بخود اگلتی نہیں، اس کو اللہ نے بے شمار خزانے زمین میں چھپائے ہیں. ایک زمین پر جب ایک بار محنت کی جاتی ہے کتنا غلہ نکلتا ہے، پھر اسی زمین پر تھوڑے ٹائم کے بعد پھر محنت ہوتی ہے، پھر غلہ نکلتا ہے، پیٹرول ڈیزل نکلتا ہے، سونے کی کانیں نکلتی ہے. تو زمین کے اندر ذخائر موجود ہیں، مگر زمین اگلتی نہیں ہے، بخیل ہے. اب انسان کے مٹیریل میں آگ، پانی، ہوا، مٹی کا بھی دخل ہے، تو بخل کی صفت انسان کے اندر بھی آتی ہے. یہ بخیلی ایک بیماری ہے، اور جب اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے تو بیماری آنے ہی والی ہے. مگر اللہ کا نظام ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. جب اللہ بیماری کو اس دنیا میں رکھتے ہیں تو اس کا علاج بھی رکھتے ہیں، اور بخیلی کا علاج ہے زکوٰۃ. خوب خرچ کرو اور اس بیماری کو اپنے اندر سے ختم کرو. مال عربی میں معلوم کہا جاتا ہے اسی چیز کو جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے. اس لیے انسان چمڑی تو دے سکتا ہے مگر دمڑی نہیں دے سکتا. روپیہ پیسہ بہت سارے لوگوں کے لیے خدا بن جاتا ہے. مال کے ساتھ دلچسپی ایک حد تک اچھی بات ہے تاکہ انسان اس کے لیے کوشش کرے، حلال محنت کرے، مگر جب اوور لوڈ دماغ پر اس کا خمار سوار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے احکام کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، غلط راستے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے علماء نے مثال بیان فرمائی ہے کہ مال کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں بلڈ ہے. اگر بلڈ پورے بدن میں گردش کرتا ہے تو پورے بدن کے ہر اعضاء صحیح سلامت رہتے ہیں.
ٹھیک یہی حال مال کا ہے. امیروں کے پاس سے جب غریبوں تک زکات کی شکل میں، صدقات خیرات کی شکل میں مال پورے معاشرے کے اندر گردش کرے گا تو معاشرہ چوری سے، ڈکیتی سے، لوٹ کھسوٹ سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ مال گردش کر رہا ہے. ایثار اور ہمدردی ہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا جذبہ لوگوں کے اندر ہے. آپ مال دیں گے، محبت بڑھے گی، ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا تو معاشرہ صحیح سلامت رہے گا. لیکن جب مال چند لوگوں کے ہاتھ میں مرکوز ہو جائے اور غریب مزید غریب ہوتا جائے اور امیر مزید امیر ہوتا جائے تو پھر غریب مجبور ہو جاتا ہے چوری ڈکیتی پر اور معاشرہ بیماریوں سے جوجھنے لگتا ہے. جیسے خون ایک جگہ جمع ہو جائے، سارے اعضاء میں اس کی سپلائی بند ہو جائے تو پھر اعضاء اپنا اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے اور بدن بیمار پڑ جاتا. اس لیے شریعت نے زکوٰۃ کا ایک سسٹم رکھا ہے. ایک تو یہ کہ بخیلی کا مرض بھی ختم ہو جائے، دوسرا یہ کہ معاشرہ پاک صاف رہے، محبت قائم رہے، مال کی گردش ہوتی رہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے. اس لیے زکوٰۃ کی اہمیت شریعت میں خود بیان کی گئی اور سود کو کنڈم کیا گیا. کیونکہ سود کا مطلب ہے غریبوں سے لو اور امیروں کو دو، غریب مزید غریب بنے، امیر مزید امیر بنے. اور زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ امیروں سے لیا جائے، غریبوں کو دیا جائے تو غریبوں کا مال بھی پاکیزہ ہو، ان کی ایثار اور ہمدردی سے غریب بھی فائدہ اٹھائے اور اپنی ضرورتیں پوری کرے. اس لیے اسلام میں زکوٰۃ کا سسٹم بہت بہترین سسٹم ہے. پوری دنیا کے آپ نظام پر غور کریں کہ روزی کی تقسیمات یہ کس کی جانب سے. آپ نے آج تک اپنی لائف میں نہیں سنا ہوگا کہ پوری دنیا میں بڑی میٹنگ بلائی گئی ہو اور کام کو افراد کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے کہ آپ اس کی دکان لگائیں گے، آپ اس کی دکان لگائیں گے، اس ملک کے اتنے افراد یہ چیزیں بیچیں گے. یہ نظام پورا اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تمہیں یہ چیز بیچنا ہے، کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تمہیں وہ چیز بیچنا ہے. انسان کبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں دکان ڈالتا ہوں، میں مال جمع کرتا ہوں، اسٹاک کرتا ہوں اور میں بیچتا ہوں اور مال میں کما رہا ہوں. چاہے تجارت ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے ملازمت ہو، کسان یہ سمجھتا ہے کہ بوائی اور کاشتکاری کھیت میں کرتا ہوں، غلہ نکلتا ہے اس کو بیچتا ہوں اور میں مال کماتا ہوں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تمہارا کام کیا ہے؟ تم تو زمین کو نرم کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے بیج اندر ڈال دیتے ہو، اس کے بعد اس بیج کو اندر پھوڑنے کا کام کون کرتا ہے؟ ایک بیج سے چھوٹی کومپل کون نکالتا ہے کہ ایک معمولی کمزور سا بچہ اپنے ہاتھ سے اس کو آسانی سے مسلنا چاہے تو مسل سکتا ہے، مگر وہی معمولی کمزور کومپل جو زمین کے پیٹ کو چیرتی ہوئی اوپر آتی ہے اور ہر طرح کے موسم کی ہوائیں برداشت کرتی ہیں، گرم اور سرد ہوائیں برداشت کرتی ہیں، پھر وہی ایک پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، اس پر پھول لگتے ہیں اور پھل لگتے ہیں اور دنیا کے تمام انسانوں تک یہ پہنچتے ہیں. یہ ساری کاریگری کون کرتا ہے؟ کوئی کسان نہیں کرتا. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اگانے کا کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تو انسان تو چند کام کر کے علیحدہ ہو جاتا ہے، باقی سارا کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تم نے دکان کھول لی، مال بھر لیا، کسٹمر کے دل میں کون بات ڈالتا ہے کہ تمہیں اپنی ضرورت کی چیز یہاں سے خریدنا ہے؟ تمہارے دکان پر کسٹمر کون بیچتا ہے؟ تم چاہ کر بھی نہیں لا سکتے اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات نہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ فرماتے روزی کا انتظام ہم کرتے ہیں. گویا دنیا میں جتنا بھی مال پایا جاتا ہے اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. اور انسان تو مینیجر ہے، مینیجر کی مرضی نہیں چلتی، مالک کی مرضی چلتی ہے. اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات جس میں متقیوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں،
اس میں اللہ نے ایک وصف ذکر کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے یہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مالک ہم ہیں، مینیجر ان کو بنائے، مگر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق. تو مالک اللہ ہے، مینیجر ہم ہیں. اب دیکھیے اللہ کی نوازش کہ اللہ نے بندوں کی کتنی ضرورت کا خیال رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مالک ہم ہیں، مینیجر تم ہو، 97.5% ہم کو دو، 2.5% تمہارے پاس رکھو. اگر یہ حال ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ حالانکہ اللہ کو اختیار تھا، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں، تو اللہ نے حکم یہ دیا 97.5% تمہارے پاس رکھو، سال میں ایک مرتبہ 2.5% میرے ان غریب بندوں کو دو جن کا حق میں نے تمہارے مال کے اندر رکھا ہے، اور یہ خدمت میں تمہارے ذریعے لے رہا ہوں. رزق کا انتظام اور اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، مگر غریبوں کے گھر میں اللہ آسمان سے مال نہیں اتارتے. اللہ نے جن کو دگنا دیا ہے، ایک حصہ ان کا ہے اور ایک حصہ غریبوں کا. جب مال کا مالک اللہ ہے، رعایت اتنی ہے کہ 97.5% کا ہر سال مالک بنا دیتا ہے اور 2.5% خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر اس کے باوجود بھی انسان خرچ نہ کرے تو کیا اللہ کو حق نہیں ہے کہ اللہ اس پر دھمکی آمیز عذابات کی خوشخبری سنائے؟ قرآن خوشخبری سناتا ہے. جو 97.5% چھوڑ کر 2.5% بھی ہڑپ رہے ہیں اور اسی پر خوش ہو رہے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو. اس کو رکھنے پر راضی ہوئے تو اس کے انجام پر بھی راضی رہو، یہی بشارت. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سناؤ. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہی سونا چاندی جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشت کو اور ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلوؤں کو. شروع زمانے میں بیت المال کا سسٹم ہوتا تھا. عاملین جو زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے، قرآن نے زکوٰۃ کن کو دی جائے ان میں 8 مصرف بیان کیے گئے. ان میں سے 5 مصرف ابھی بھی ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ یہ منسوخ ہو گیا. ابتدائی اسلام میں کافروں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے تاکہ ان کا دل مانوس ہو جائے زکوٰۃ دی جاتی تھی، مگر آج غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. حق اور غلط واضح ہو چکا ہے. تو 5 مصارف ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان میں ایک ہے عاملین. عاملین بیت المال کے وہ افراد جو صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر خود زکوٰۃ واجب ہے، مگر جب وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو بھی اس میں سے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا، وہ بھی ایک مصرف ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عاملین جاتے تھے تو پہلے سے لوگ باڑے میں جانور چھپا دیتے تھے، اصل مال لوگوں کے سامنے لاتے ہی نہیں تھے تاکہ پورے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے. تو پھر اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اختیار دیا کہ بھئی اپنے مالوں کا حساب خود کرو اور خود اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. تب سے ہر آدمی اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ خود نکالتا ہے. تو اس میں تھا ایک عاملین. جب یہ عامل زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتا تھا تو بہت سارے حضرات کی پیشانی پر شکن پڑ جاتے تھے. جیسے آج مسجد میں سفیر آ جائے تو جن کو مدارس سے الرجی ہے ان کے پیشانی پر بل پڑ جاتے. حالانکہ یہ اپنے لیے نہیں آتے، یہ مہمانان رسول کے لیے آتے ہیں. اور اللہ ایسے لوگوں کے مال کو قبول بھی نہیں کرتا، 1 روپیہ بھی نہیں ڈالتے جن کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں. حالانکہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکات شریف پڑھاتے ہیں، جو ترمذی پڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کا تو اعزاز اور اکرام ہونا چاہیے.
تو ایسے ہی جب عامل گھر پہنچتا تھا پیشانی پر بل پڑتے تھے، پھر تھوڑی دیر دیکھ کر کے پہلو پھیرتا تھا، پھر اور پوری پیٹھ اس کو دکھاتا تھا، جا میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن اسی مال سے پیشانی کو بھی داغا جائے گا، اس پہلو کو بھی داغا جائے گا اور پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی تیرا مال ہے جو تو اپنے لیے جمع کرتا تھا، آج اسی مال کا مزہ چکھ کے اس کا انجام کیا ہوا۔ سورہ ہمزہ آپ پڑھیں گے، کیسی دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو دی ہے۔ ہلاکتی ہے اور اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں پر عیب لگاتا ہے اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع بھی کرتا ہے اور گن کر کے رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ اس دنیا میں باقی رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ چورا چورا کرنے والی چیز کے اندر تم کو داخل کریں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ وہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، کسی انسان کی نہیں کہ اس کو مٹی کے ذریعے بجھا دیا جائے، پانی کے ذریعے بجھا دیا جائے، فائر بریگیڈ کے ذریعے اس کو بجھا دیا جائے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ تو وہ ہوگی کہ جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ آج کی آگ انسان کے جسم کو جلا دے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، دل تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی، مگر جہنم کی آگ تو دل تک پہنچے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان اس میں مرے گا نہ چین سے زندگی گزار پائے گا۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جب اللہ نے ہم کو مال کا مالک بنایا ہے تو اللہ کے جو احکام ہمارے مال میں عائد ہوتے ہیں ان احکام کو ہمیں ادا کرنے کی پوری فکر کرنی چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ بے شمار افراد ایسے ہیں پابندی سے زکوٰۃ اور نفلی صدقہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے 2 کے بجائے 3 راستے انکم کے کھول دیتا ہے، ان کے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے آپ کا پورا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا، کبھی بے برکتی کا شکار نہیں ہوگا وہ مال۔ اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے آپ دیکھیں گے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ بیماریوں سے بچاتا ہے، اللہ آفتوں سے بچاتا ہے، اللہ مصیبتوں سے بچاتا ہے، اللہ تنگیوں سے بچاتا ہے، اللہ دکانوں کے جلنے سے بھی حفاظت رکھتا ہے۔ تو پورا مال جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر سال زکوٰۃ کا حساب کر کے جو اللہ کے بندوں کا حق اللہ نے رکھا ہے ان تک وہ پہنچایا جائے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اے لوگوں زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہے، ایک غیر مسلم سہارنپور میں ہر سال مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ نکالتا تھا، اس نے یہ فضیلت سن رکھی تھی کہ جو ہر سال زکوٰۃ نکالتا اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ جہاں دوسرے لوگوں کی کوٹھیاں ہیں وہاں اس کی بھی کوٹھی ہے اور سب کو آگ لگی ہے، یہ اپنے مطمئن اپنے گھر پر بیٹھا ہے کہ میری کوٹھی کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور بعد میں دیکھا گیا تو اس کی کوٹھی وہی سے ہی محفوظ تھی۔ تو ایک غیر مسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اتنا یقین ہے، ہمیں تو اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ آج بے برکتی کا شکوہ ہے، بے صبری کا شکوہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غریبوں کا حق ہمارے مال میں جمع ہو گیا ہو اور ان کی بد دعاؤں کا اثر ہو کہ ہمارے مال کی برکت اٹھ گئی ہے۔ ایک بیماری آئی کتنے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے۔ بیماری کا آنا جانا اللہ کی طرف سے ہے، مگر کبھی کبھی وما اصابتکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کبھی مصیبت تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے بھی آتی ہے، اس لیے انسان کو اس وقت غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے اذا ادیت زکات مالک، جب آپ نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی فقد قضیت ما علیک فیہ، اس مال میں اللہ نے جو آپ کے کندھوں پر ذمہ داری رکھی تھی وہ ذمہ داری آپ نے ہو بہو ادا کر دی۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر سال اپنے زکوٰۃ کا حساب کر کے جو بھی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے بنتی ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے حضرات یا تو زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ ایسے عذابات سے ان کی پوری حفاظت فرمائے۔ جب بعد میں احساس ہو گیا، دارالافتاء کی طرف رجوع کیا، ہر سال کی زکوٰۃ کا حساب نکالا گیا اور پورے سال کی زکوٰۃ ادا کر کے وہ دنیا سے گئے۔ ہمیں چاہیے ہمارے بلوغ کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے ہر سال کی کتنی زکوٰۃ ہمارے اوپر بیٹھتی ہے، اس حساب سے ہم ہر سال کی زکوٰۃ نکالیں اور اس کی برکتوں کا ظہور اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں۔ اور ایک طبقہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ تو نکالتا ہے مگر حساب مکمل نہیں کرتا۔ اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا ہمارے مال میں مل جاتا ہے وہ پورے مال کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مکمل حساب کرے، ہر چیز کا حساب کرے۔ حساب کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کا حساب کر کے کس کو دینا ہے، کون سے مال میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں۔ دیکھیں، جانوروں کی زکوٰۃ کا نظام الگ ہے، کھیتی باڑی کی زکوٰۃ کا نظام الگ ہے، سونا چاندی کیش رقم تجارت کا مال اس کی زکوٰۃ کا نظام الگ ہے۔ اگر کوئی کسان ہے تو اپنے کھیت کی جو پیداوار اگر سال میں 3 مرتبہ کاشتکاری کرتا ہے تو کھیتی کی پیداوار میں سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب جب وہ کھیتی کی پیداوار حاصل کرے گا اس کا 10واں حصہ جس کو ہم عشر کہتے ہیں وہ غریبوں کے درمیان تقسیم کر دے۔ چاہے سال میں 3 مرتبہ وہ غلہ لیتا ہوں اپنے کھیت سے، ہر بار عشر یعنی 10واں حصہ اس کا نکال دے، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو۔ یہ کھیت کا حساب ہے۔ جانور اگر کسی کے پاس ہے اور وہ پالتو جانور ہیں، ان کو بیچنے کی نیت نہیں ہے، جیسے مرغی فارم ہوتا ہے، گوٹ فارم ہوتا ہے، یہ تو اس میں تجارت کی نیت ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ بیچ دیے جاتے ہیں، یا جتنی چکن کی دکانیں ہوتی ہیں، مرغی فارم سے مرغیاں وہاں بیچی جاتی ہیں، یہ سب تجارت کے مال میں آئے۔ ان کے علاوہ جو ہمارے پاس جانور ہیں، اگر وہ سرکاری گھاس چرتے ہو، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ خود اپنے خرچے سے ہی ان کو چارہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اگر خود اپنے خرچے سے ان کے چارے کا انتظام ہوتا ہے تو ایسے جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سائمہ ہونا چاہیے، یعنی سال کا اکثر حصہ وہ سرکاری گھاس چرتے ہو۔ جب کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ سیٹرڈے کو زکوٰۃ کے مسائل پر ہی کلاس ہے، آپ صبح 7 بجے سے 7:30 بجے تک آ جائیے، انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی۔ ابھی فی الحال جو ہمیں زیادہ پیش آمدہ مسائل ہے ان میں ہے سونا چاندی، کیش رقم اور تجارت کا مال۔ یہ چاروں چیزوں میں سے ایک چیز ہے تو نصاب الگ الگ ہے۔ چاروں میں سے چاروں ہیں یا 3 ہے یا 2 ہے تو پھر کسی ایک چیز کو معیار بنائیں گے۔ مان لو ہمارے پاس صرف سونا ہے تو سونا 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اگر اس کے ساتھ ما بقیہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ مان لو ان چاروں میں سے صرف ہمارے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولہ یعنی موجودہ حساب سے 612 گرام چاندی ہونی چاہیے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مان لو سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں تجارت کا مال نہیں، صرف کیش رقم ہے تو کیش رقم اتنی ہونی چاہیے کہ 612 گرام چاندی خریدنے کی طاقت ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مان لو ان 3 میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف تجارت کا مال ہے، دکان میں اسٹاک ہے، تو وہ مال اتنا ہونا چاہیے کہ اگر مارکیٹ میں اس کو بیچا جائے تو اتنی قیمت اس کو مل سکے کہ وہ 612 گرام چاندی خرید سکے۔ تو سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا، صرف چاندی ہو تو 612 گرام چاندی، اگر صرف کیش رقم ہے تو اتنی کہ 612 گرام چاندی خرید سکے، اگر تجارت کا مال ہے تو اتنا ہو کہ 612 گرام چاندی خرید سکے۔ اگر ان میں سے سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑا تجارت کا مال دکان میں ہے اور 2 تولے سونا ہے، اب سب کو جمع کر کے چاندی کی قیمت کو معیار بنایا جائے گا۔
सब मिला करके इतनी रकम बन जाती है कि 612 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं। अब ये शख्स शरीयत की निगाह में साहिब निसाब हो गया। जब ये साहिब निसाब हो गया तो अब ये ज़कात अदा करेगा। सोना, ये पहली चीज, किसी भी शक्ल में हो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, चाहे वो इस्तेमाल में हो या सोने के जरिए फुल बोटे बना लिए हो या सोने की बिस्किट हो, किसी भी शक्ल में हो, सोना किसी भी शक्ल में हो, गुज़श्ता सालों में उसकी ज़कात निकाल भी दी हो, हर साल उसकी हर बार ज़कात निकालेंगे। गुज़श्ता साल 7.5 तोला सोना था, ज़कात निकाली। इस साल 10 तोला सोना आ गया तो पूरे 10 तोला की ज़कात निकाली जाएगी। औरतों में यह मशहूर है कि इस्तेमाली जेवरात में ज़कात नहीं है। नहीं, सोना है तो चाहे वो इस्तेमाल में हो तो भी उसके ऊपर ज़कात आएगी। चाहे गुज़श्ता साल ज़कात अदा की है, इस साल भी ज़कात अदा करनी होगी और हर साल ज़कात अदा करनी होगी। दूसरा मसला, चांदी है, वो भी किसी भी शक्ल में हो, उसकी भी ज़कात अदा करनी है। हाँ, अगर चांदी का दांत बना लिया, सोने का दांत बना लिया तो उसका मसला पहले बता दिया है कि उसके ऊपर ज़कात नहीं है अगर उसको निकालना आसान ना हो तो। कैश रकम चाहे हमारे पास हो, बैंक में हो, बॉन्ड्स की शक्ल में हो, या किसी को हमने कर्ज दिया हो, सामने वाला कर्ज दिए जाने का इकरार भी करता हो और मिलने की उम्मीद भी हो, वरना बहुत सारे कर्ज ऐसे हैं कि वो मौत तक भूल जाने पड़ते हैं, उसका मसला अलग है। तो अपने पास कैश रकम चाहे जेब में हो, बैंक में हो या कहीं पर भी हो, या किसी को बतौर कर्ज दे रखी हो, या हम बीसी भरते हैं कि जिसमें हर महीना सबकी रकम जमा करके एक के नाम कुरा डाला जाता है, जिसके नाम कुरा खुलता है उसको पूरी रकम दी जाती है। अगर आपके नाम का कुरा अभी तक खुला नहीं है तो आपकी जितनी किस्तें उसमें जमा है वो आपकी कैश रकम है, उसकी ज़कात आपको अदा करनी है। और आपके नाम पूरा खुल गया है, अब वहां आपका कुछ नहीं बचा, सिर्फ कर्जा बचा है जो हर महीने आपको किस्त के एतबार से पे करना है, तो वो तो माइनस होगा। तो बीसी अगर आपके नाम खुली नहीं है तो जितने हजार वहां जमा है कैश रकम के साथ उसको भी जोड़ा जाएगा। और बीसी अगर आपके नाम खुल गई है तो अब वो पैसा आपके पास मौजूद हो तो उसको मिला करके उसकी ज़कात निकाली जाएगी। तिजारत का माल चाहे किसी भी शक्ल में हो, जानवर की शक्ल में हो, प्लॉट की शक्ल में हो, खेत की शक्ल में हो, गाड़ियों की शक्ल में हो, मोबाइल की शक्ल में हो, या दुकान में जो भी अशिया बेचने के लिए रखी हुई है वो सारा तिजारत का माल शुमार होगा। दो बातें याद रखें तिजारत के माल में, जब वो शख्स माल को खरीद रहा है उस वक्त उसकी तिजारत की नीयत है, तो जब ज़कात की तारीख आएगी उस वक्त उसको माल तिजारत में शामिल करेगा। यानी दो बातें हो, एक तो उस माल को खरीदना भी पाया जाए और खरीदने के साथ साथ बेचने की नीयत भी हो, तो वो माल तिजारत में शामिल होगा और उसको जोड़ करके उसकी ज़कात निकाली जाएगी। इसलिए अगर कोई शख्स जमीन खरीद रहा है और खरीदने के साथ उसका इरादा है अच्छी रकम मिली मैं फौरन बेच दूंगा, अब रमजान में वो ज़कात निकाल रहा है, 1 तारीख आ गई, 5 करोड़ की जमीन है, खरीदी है 2 करोड़ में, तो अब ज़कात निकालेगा वो 5 करोड़ की। लेकिन खरीदी है, बेचने की नीयत नहीं है, उसने ये नीयत की है खरीद रहा हूं, मकान बनाने की जरूरत पड़ी तो मकान बना लूंगा, या किराए पे चढ़ा दूंगा, या अच्छी कीमत आई तो बेच दूंगा, मगर न ये फाइनल है ना वो फाइनल है, तो समझो कि खरीद ना तो पाया गया मगर नीयत नहीं पाई गई। तो ऐसी चीज पर ये तिजारत का माल नहीं हुआ और उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, बाद में उसने रेंट पर दे दिया और उसका किराया जो आता है, जिस साल उसका किराया बाकी रहेगा उसकी वो ज़कात निकालेगा। तो याद रखिए तिजारत के माल में 2 चीजें हैं, एक खरीदना भी पाया जाए और एक तिजारत की नीयत भी पाई जाए।
پہلی صورت جو میں نے بتائی اس میں خریدنا تو پایا گیا مگر تجارت کی نیت نہیں پائی گئی. دوسری مثال، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو معلوم ہے کہ ابا کے انتقال کے بعد 2 ایکڑ کھیت آنے والا ہے اپنے حصے میں. ابھی سے نیت کر کے بیٹا جیسے کھیت آیا بیچ دوں گا. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب کھیت تو اس کے حصے میں آیا، اس کی نیت کیا ہے؟ بیچنے کی. مگر یہ خریدنا پایا گیا کہ وراثت میں آیا ہے؟ وراثت میں آیا ہے، اس کو مال تجارت میں شامل نہیں کیا جائے گا. تو تجارت کے مال میں دونوں باتیں ہو، ایک تو یہ کہ اس کو خریدنا بھی پایا جائے اور اس میں تجارت کی نیت بھی ہو. تو جب سال کے آخر میں وہ حساب کرے گا تو پھر اس کو مال تجارت میں شمار کر کے اس کی کیا قیمت بیٹھتی ہے اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکالے گا. مال تجارت میں کون سی قیمت کا اعتبار کیا جائے؟ ریٹیل قیمت ہو، ہول سیل ہو یا ایک اندازہ ہو؟ بہتر ہے کہ ریٹیل قیمت کا اندازہ لگایا جائے، کیونکہ آپ کو اس کے اوپر نفع بھی ملنے والا ہے. اس لیے جو دکان کا اسٹاک ہے یا جو بھی مال تجارت کا ہے، جس دن وہ حساب لگا رہا ہے اس دن اس کا مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ کے ڈائری میں لکھے اور اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ نکالے. اسی طریقے سے ہمارے پاس سونا ہے، وہ سونا جا کر کے سونی کے وہاں وزن کرائے کہ آج اس کی مارکیٹ ویلیو کیا آ سکتی ہے. مارکیٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنے کیرٹ کا سونا نہیں ہوتا، تو اگر وہ جا کر کے آپ کو اس کی وہ اوریجنل قیمت بتائے گا کہ میں آج لے سکتا ہوں تو کتنے میں لے سکتا ہوں، اس حساب سے جس دن وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اس دن کے حساب سے وہ قیمت لگائی جائے گی. بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ سے زیادہ رقم نکالتے ہیں مگر ان کی زکوٰۃ کا حساب درست نہیں ہوتا. ایک مہینے میں 2 لاکھ روپیہ آئے، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی. دوسرے مہینے میں اور 2 لاکھ روپیہ آئے، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی. یہ زکوٰۃ سے زیادہ مال نکال رہے مگر زکوٰۃ کا حساب درست نہیں ہے. اس لیے زکوٰۃ کا حساب درست کرنے کے لیے سال کی ابتدا کی اور سال کے انتہا کی 2 تاریخیں آپ محفوظ کر لو. مان لو پہلے سے کوئی میری تاریخ متعین نہیں تھی تو اب تاریخ متعین کر لو، اور سال کے ابتدا میں آپ صاحب نصاب ہیں، اب سال کے انتہا میں آپ دیکھیے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، درمیان میں کتنا آیا گیا، اس کا کوئی حساب آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت کر دی ہے. اگر ایک شخص گزشتہ پہلے رمضان کی تاریخ کو 1.5 لاکھ روپے کا مالک تھا، ابھی ایک رمضان آنے سے ایک دن پہلے 50,000 مزید آ گئے اور 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہو گئے تو اس کو زکوٰۃ پورے 2 لاکھ کی نکالنا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ 50,000 میں تو ایک دن بھی نہیں گزرا، سال تو گزرنا تو دور کی بات. تو یاد رکھے ہر مال پر ہر روپے پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے. ابتدا کی اور انتہا کی 2 تاریخیں یاد رکھے. اس لیے بیچ میں آپ جس طرح زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے دیتے ہیں، ایک تو زیادہ رقم جاتی ہے اور زکوٰۃ کا حساب بھی نہیں رہتا. اسی طریقے سے سال کے ابتدا میں آپ کے پاس 2 لاکھ روپے تھے اور جب سال کی آخری تاریخ آئی جس دن آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، ایک دن پہلے 1 لاکھ روپے اس میں سے مائنس ہو گئے تو اب آپ کو 1 لاکھ کی ہی زکوٰۃ نکالنا. تو کتنی آسانی کر لی ہے شریعت نے، اسی آسانی کے مطابق ہمارا زکوٰۃ کا حساب ہونا چاہیے. اب چند سوالات ہیں جو عام طور پر مفتیان کرام کو پوچھے جاتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے. پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حساب کے لیے انگریزی تاریخ متعین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انگریزی تاریخ متعین نہیں کر سکتے، اردو تاریخ متعین کرنا ضروری ہے. ورنہ جب انگریزی حساب سے 36 سال پورے ہوں گے تو اردو کے حساب سے 37 سال پورے ہوں گے، 1 سال کی زکوٰۃ آپ کے ذمے میں باقی رہے گی. تو آپ کتنے بڑے شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہوں گے. اس لیے اردو تاریخ محفوظ کر لے. دوسرا مسئلہ، بیوی عام طور پر کہتی ہے کہ میرے زیورات کی زکوٰۃ شوہر میاں آپ دیجئے، میرے پاس کیش رقم نہیں ہے، تو کیا اس کی زیورات کی زکوٰۃ کی رقم شوہر دے یا بیوی کے ذمے ہے؟ تو یاد رکھیں زیورات کی ملکیت جس کی ہے اس کے ذمے اس کی زکوٰۃ ہے. شوہر کے ذمے بیوی کی نماز نہیں ہے. اسی طریقے سے شوہر کے ذمے بیوی کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اس لیے اگر عورت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ زکوٰۃ کی رقم نکالیں،
تو اگر خوشی سے میاں نکال رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نکالنا بھی چاہیے تاکہ دگنا ثواب ملے، ورنہ عورتیں عام طور پر زیورات بیچتی نہیں ہیں۔ اور اگر عورت یہ کہتی ہے میرے پاس کیش رقم نہیں ہے تو سونے کا اتنا حصہ بیچ کر کے آپ زکوٰۃ نکالیں۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے؟ سونا خود مال ہے، مگر وہ بیچتی نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر مالک ہے زیورات کا اور عورت کو پہننے کے لیے دیا ہے تو پھر شوہر کو ہی اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، کیونکہ مالک شوہر۔ تیسرا مسئلہ، زکوٰۃ کی رقم تعمیرات میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے ابھی ایک پہلو پورا باقی رہ گیا کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم کا سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اب تعمیرات میں لگائیں گے، چاہے وہ مسجد کی ہو، مدرسے کی بلڈنگ ہو کہ مدرسے کی مسجد ہو، مالک آپ کس کو بنا رہے؟ وہ رقم تو آپ کی تعمیرات میں لگ گئی، اس کا کوئی مالک نہیں بنا۔ تو جب تک زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا نہیں پایا جاتا، جب تک زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس لیے زکوٰۃ کی رقم تعمیرات میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک بندہ زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کے مکان بنا رہا ہے اور پھر غریبوں کو وہ مکان سپرد کر رہا ہے زکوٰۃ کے طور پر، تو وہ مکان کا مالک بنانا پایا گیا۔ تو زکوٰۃ میں صرف رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی ضرورت کی چیز ان کو دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم سے آپ مائنس کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس پیشنٹ بہت غریب آیا، اس کے پاس دواؤں کے پیسے نہیں ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب جو اپنے سال کی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ دوائیں اس کو زکوٰۃ کے طور پر دے دی، شرط ہے کہ وہ مستحق ہو، اور اپنے پیسوں میں سے اس کو مائنس کر دیا، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ سامنے والا اگر مستحق ہے تو اس کا لینا بھی درست ہے اور یہ زکوٰۃ میں سے مائنس کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ کی رقم تعمیرات میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالک بنانا نہیں پایا جاتا۔ ہاں غریبوں کو مالک بنانے کے لیے اگر تعمیرات کی جا رہی ہے تو اس میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ کہ انٹرسٹ کے پیسوں سے مسجد کے بیت الخلا تعمیر کرانا کیسا ہے؟ مسجد کا محراب ہو کہ مسجد کا بیت الخلا ہو، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اس لیے مسجد میں نہیں، دیگر تعمیرات میں بھی حرام پیسہ نہیں لگ سکتا، تو مسجد کے بیت الخلا میں انٹرسٹ کا پیسہ لگانا قطعاً درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے کھانا پکا کر کے کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کی رقم کے کھانا پکا کر کھلا سکتے ہیں، مگر انہی لوگوں کو جو زکوٰۃ کے مستحق ہو۔ افطار پارٹی زکوٰۃ کی رقم سے نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں افطار کرنے والے مالدار ہوتے ہیں۔ قرض مانگنے والے کو زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت ایسی لگ رہی ہے کہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے مگر موت تک دے نہیں سکے گا، تو دیتے وقت دل میں نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہی دے رہا ہوں، اور اس وقت اس کے ہاتھ میں پکڑا دے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر پہلے سے 2 لاکھ روپیہ اپنا اس کے اوپر قرض ہے اور اب ہر سال نیت کرتے جا رہے 50,000 زکوٰۃ کے، تو محض نیت کرنے سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی کیونکہ مالک بنانا ابھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ 50,000 روپے اس کے ہاتھ میں دیویں اور کہیں کہ تو اپنا قرض ادا کر۔ اب وہ اپنا قرض ادا کرتا ہے تو تمہارا قرضہ تمہیں مل گیا اور تمہاری زکوٰۃ بھی اس کو ادا ہو گئی، لیکن محض نیت کر لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر ایک شخص کو قرض دیا اور بعد میں نیت کر رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اپنے ملازم کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کا اثر تنخواہ پر بالکل نہیں پڑنا چاہیے، تب جا کے دے سکتے ہیں۔ زیادہ کام لے رہے ہیں اور سال کے آخر میں اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ملازم تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں تنخواہ تو اتنی رہے گی مگر ہر سال تمہیں زکوٰۃ ہم تمہیں کو دیں گے، تو اس کا اثر بھی اس کی پیمنٹ پر اور تنخواہ پر پڑ رہا ہے، اس طریقے سے درست نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی رقم تو للہ فی اللہ دی جائے گی، اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ تو جس قرض کے ملنے کی بالکل امید ہی نہ ہو اس کی زکوٰۃ اس شخص کے ذمہ واجب نہیں ہے، اور بالاتفاق
کئی سالوں کے بعد اس نے وہ رقم بعد میں لوٹا دی تو صرف اسی سال کی وہ زکوٰۃ نکالے گا. لیکن ایک قرضہ ایسا ہے کہ سامنے والے کو دیا ہے اور ملنے کی امید ہے، سامنے والا اعتراف بھی کرتا ہے کہ آپ نے مجھے قرض دیا ہے اور جب بھی وسعت ہوگی میں آپ کو دے دوں گا، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ یہ شخص ہر سال اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے، یا جس سال وہ رقم ملے گی جتنے سال کی اس کی زکوٰۃ کی رقم باقی رہ گئی اتنی ایک ساتھ نکال دے. دونوں صورتیں جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے متعلق مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح حساب لگا کر ہمیں زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما لیں.